बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमेरिका डील करना चाहता है एक जंगज़दा खित्ता, जंगज़दा इलाका, और फिर अब आप आ जाएं पाकिस्तान की तरफ। पहले ज़रा अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं वो देख लें, फिर आप ज़रा कराची वाली बात के ऊपर आते हैं। पहले 5 अप्रैल को जो है एक हमारे दोस्त हैं फैसल, वो उन्होंने मुझे वाशिंगटन डीसी से मैसेज किया। उन्होंने कहा मादनियात वाले आ रहे हैं। सही। और साथ में उन्होंने एक छोटा सा एक पैराग्राफ, एक हैंड आउट जो जारी किया था स्टेट डिपार्टमेंट ने, वो उन्होंने मुझे भेजा कि सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल SBO फॉर द ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स एरिक मेयर will lead an inter-agency US delegation traveling to Islamabad from 8 से 10 अप्रैल 2025 to advance US interest in the critical minerals sector at the Pakistan Mineral Investment Forum. He will meet with senior Pakistani officials to expand opportunities for American businesses in Pakistan and promote the deepening of economic ties between our two countries. SBO Mayor will also engage with senior officials to underscore the vital importance of our continued collaboration on counter-terrorism. के 2 मामलात पे जो सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल हैं स्टेट डिपार्टमेंट में एरिक मेयर, उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। एक तो मादनियात के शुबे में बात करने के लिए, दूसरा काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात करने के लिए। अब वो यहाँ पर मौजूद है, ये अंडरस्टैंडेबल है। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक इन्वेस्टमेंट फोरम कर रहा है और उसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का आना ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एज अ होस्ट वेलकम करेगा, चाहे अमेरिका से आ रहा हो, बरतानिया से आ रहे हो, कनाडा से आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हो, दुनिया के किसी और मुल्क से, इंक्लूडिंग चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं से भी आ रहे हैं। वो हमारे मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समझ आती है, अंडरस्टैंडेबल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये बड़ा ही हैरानकुन है कि आप यानी कि जब ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं, सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स, और दहशतगर्दी वाला मामला है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, ना दहशतगर्दी पर काबू पाया जा रहा है, अमेरिका एक अनयूजुअली एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहा है। इस वजह से लोगों के कान खड़े हुए हैं ना। एक ऐसा वक्त कि जब आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत सारे एरियाज़ को खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में नो गो एरियाज़ बनाया जा रहा है कि वहाँ ना जा सकें। तो जो कहानी समझ आती है ना इसमें, वो यही समझ आती है कि अमेरिका शायद ख़ुद इतना ज़्यादा ख्वाह ना हो कि हमें ये मादनियात मिल जाएं, या वो स्पेसिफ़िक जो स्ट्रेटिजिक मिनरल्स हैं वो हमें मिल जाएं, बल्कि शायद ये ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आता है कि चीन की रसाई उन तक ना हो। सही, जैसे चीन अफगानिस्तान में कर रहा है। चीन अफगानिस्तान में कर रहा है, या चीन का पास ही है ना इस वक्त बलूचिस्तान में मेन इन्वेस्टमेंट और मेन प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर वो चाइना है। गवादर से लेके दीगर बहुत सारे जो हमारे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वो चाइना के साथ उसकी कोलैबोरेशन में चल रहे हैं। तो वहाँ पर इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। फिर इसके फॉलो अप में टेलीफोन कॉल होती है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसहाक डार साहब के साथ। इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात का जो हैंड आउट अमेरिका ने जारी किया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है पाकिस्तानी हैंड आउट से। पहले मैं आपको पाकिस्तानी हैंड आउट बता देता हूँ कि इसहाक डार साहब और मैं ज़रा पानी पी लूँ। पी लें आप नाराज़ नहीं, नाराज़ क्यों ना, मेरे सामने भी पड़ा है, आप भी पिए। ये तो ये जनाब फॉरेन ऑफिस जारी करता है एक हैंड आउट कि टेलीफोन कॉल हुई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुआशी ताउन के ऊपर तबादला ख्याल बाहमी दिलचस्पी के ये पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ है। इस कॉल के दौरान इसहाक डार साहब ने अयादा किया पाकिस्तान के इस अज़्म का कि वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर ले जाना चाहता है। उन्होंने ज़ोर दिया इस बात पर कि कितना ये अहम है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़े। फिर पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ ये कहती है कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने इस ख्वाहिश का, इसी किस्म की ख्वाहिश से जो है वो जवाब दिया कि हम भी बिल्कुल यही ख्वाहिश रखते हैं चाहिए कि ये ट्रेड होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ख़ास तौर पर स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स। सो क्रिटिकल मिनरल्स इज़ एट द कोर। 2 चीज़ें आपके पास कोर में आ रही हैं, एक काउंटर टेररिज्म के शरीफुल्लाह है, फ़लाँ है,
اور دوسرا ہے کہ جو معدنیات کا شعبہ ہے اس میں. اور انہوں نے کہا کہ جو اکانومی ہے, معیشت ہے, تجارت ہے, وہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ہال مارک بننے جا رہی ہے. اسحاق ڈار نے پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں 2013 سے 2018 کے, اس میں جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں اس سے آگاہ کیا. مارکو روبیو نے تعریف کی پاکستان کی کہ کس بہترین انداز سے پاکستان دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے, کامیابی سے لڑ رہا ہے, اور اپنے تعاون کا یقین دلایا. دونوں نے افغانستان کی سچویشن کو ڈسکس کیا. مارکو روبیو جو ہے انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ اگری کیا کہ جو امریکہ ملٹری اکوپمنٹ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا وہ معاملہ ہے جو حل طلب ہے, جو حل ہونا چاہیے. پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو مشترکہ مفادات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک نے اتفاق کیا. یہ ہے پاکستان کی پریس ریلیز. امریکہ کی جو ہے وہ پریس ریلیز تھوڑا سا اس سے سلائٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ آتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جو ٹیمی بروس ہیں ان سے ایٹریبیوٹیبل جو انہوں نے ریمارکس, محکمہ خارجہ کی ترجمان, انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری روبیو ہیں انہوں نے آج پاکستان کے, یہ 7 اپریل کی بات ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار سے بات کی اور انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں آئی ایس آئی ایس کے آپریٹو محمد شریف اللہ ہمارے حوالے کیا. یہ بہت اہم تھا اور یہ ایک کنٹینیوڈ کوآپریشن کا مظہر ہے, مسلسل تعاون, کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم میں, انسداد دہشت گردی میں آپ ہمارے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری روبیو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ لا انفورسمنٹ کے معاملے پر, ایلیگل امیگریشن کے معاملے پر, جو ہماری پریس ریلیز نہیں کہتی, نہ لا انفورسمنٹ کی بات کر رہی ہے نہ ایلیگل امیگریشن کی بات کر رہی ہے, ریسیپریکل ٹیرفس پاکستان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ امریکی پریس ریلیز ہے, ہماری پریس ریلیز ٹیرفس کی بات نہیں کر رہی, اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ہماری پریس ریلیز میں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہم کتنا آپ پر لگا رہے ہیں اور بیلنس ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ کو. اور انہوں نے کہا کہ جو کرٹیکل منرلز ہیں اس کے معاملے پر امریکی کمپنیاں کیا چاہتی ہیں, یعنی کہ وہ ایکسیس چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں, ان کی آن گراؤنڈ پریزنس موجود ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل جو 1 جنوری سے پاکستان کا ٹینیور شروع ہوا ہے اس پر مل کر کام کریں گے. یعنی تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ہم نے اپنی آڈینس کو یہ بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹریڈ کے شعبے میں, انویسٹمنٹ کے شعبے میں ان کا سنگل اس وقت جو آبجیکٹو سامنے آیا وہ یہی ہے کہ معدنیات جو ہیں اس کے شعبے میں وہ کریں گے. اب اس میں ظاہر ہے کہ سوال تو بڑا اہم ہے, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ موجود ہے, اور اسی وجہ سے اب یہ شکوک بہت سارے, جب مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کے ساتھ آپ اس کو ملائیں نا, مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس دہشت گردی کے پیچھے یہ کہانی موجود ہے کہ یہاں پر معدنیات ہیں اور معدنیات کے اوپر صحیح سائملٹینیسلی یہ ٹیلی فون کال ہوتی ہے, انویسٹمنٹ فورم بھی اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے, اور ساتھ ہی یہ خیبر پختونخوا والا بل آ جاتا ہے. اچھا, خیبر پختونخوا والے بل کے اوپر وہ میں نے پڑھا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر غلط فہمیاں ہیں. جو لوگ اس کے اوپر گفتگو بھی کر رہے ہیں نیگیٹیولی, ان کو بھی یہ بل پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کو جس طریقے سے پورٹرے کیا جائے, ایک آدھی چیز ہے اس میں بڑی مائنر سی, اس کے علاوہ وہ لارجلی ایک پازیٹیو ہے. وہ ہم ایکسپلین کریں گے ویڈیو میں تو پھر آپ اندازہ ہو جائے گا. لیکن اب ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو یوکرین کی معدنیات مل جائیں, اس کو پاکستان کی معدنیات مل جائیں. جب آپ اس کو سرچ کرتے ہیں گریفائٹ کو, جس کے پیچھے یہ ساری کہانی چل رہی ہے, تو اس کی پوری دنیا میں ملا کر کل 100 کانے ہیں جہاں سے وہ ریٹریو ہو رہے ہیں, اور میجورٹی جو اس کی پروڈکشن ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں. لگ بھگ 65 سے 70% دنیا میں جتنا بھی گریفائٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا 65 سے 70% چائنا جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے, اور چین کی جو پروڈکشن ہے وہ امریکہ کو کھٹک رہی ہے اس معاملے پہ, کہ اسپیس والے معاملے پہ, سیٹلائٹس والے معاملے پہ, راکٹ فیول, اس کے بعد لیتھیم آئن بیٹریز, راکٹس کے انجنز, نوزلز, نیوکلیئر سیکٹر, نیوکلیئر ریئیکٹرز, اس میں استعمال ہونے والا فیول یا اس کے لیے استعمال ہونے والی دھاتیں یا معدنیات, اس تک سب سے زیادہ رسائی جو ہے وہ چائنا کی ہے. تو پھر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یہاں پر یہ جو ہو رہا ہے
یہ جو کچھ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یا بلوچستان، یہ کس کے لیے اسپیس کریٹ کی جا رہی ہے یا کس کی اسپیس ختم کی جا رہی ہے؟ پیچھے والا ہاتھ نمایاں ہو گیا. دیر از نو پرابلم کہ پاکستان جو ہے وہ فیئرلی کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ اس معاملے میں کوآپریٹ کرتا ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کوئی ملک اگر یہاں پر ایک سچویشن کو کریٹ کروا رہا ہے کسی اور ملک کے خلاف یا کچھ اور سیٹ آف کمپنیز کے خلاف، اور وہ نو گو ایریا بن رہا ہے، اور این وہ وقت یعنی ڈز اٹ میک سینس کہ آپ کراچی میں اب دیکھیں، اگر تو کرامت مغل صاحب کراچی میں اپنا سب سے مہنگے والا فون لے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو میرے ذہن میں دو شک آتے ہیں. ایک یہ کہ کرامت مغل صاحب جو ہے وہ چلے ہو گئے ہیں، یعنی ان کا دماغ خراب ہو گیا، یا دوسرا جو جتنے لٹیرے ہیں باہر وہ سارے کرامت مغل کے جاننے والے ہیں کہ یار اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ باس ہے. تو آپ این اس وقت پاکستان میں اس شعبے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے نا کہ آپ جس طرح سے آ رہے ہیں، جس جگہ پر آ رہے ہیں، جس مقام پر، اور جو ماحول بنا، آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، آپ کا اکوپمنٹ موجود ہوگا، آپ کی پریزنس موجود ہوگی، یا آپ آٹومیٹیکلی واشنگٹن سے بیٹھ کے اس کو ریموٹ کنٹرول کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ شکوک پیدا ہوئے ہیں. بٹ ان اینی کیس یہ جو انویسٹمنٹ فورم ہوا ہے یا پھر جو بل آ رہا ہے، اس کے کچھ ایسے اینگلز ہیں میرا خیال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور تحریک انصاف کے سرکلز میں جو اس حوالے سے بات چل رہی ہے اس میں میجورٹی باتیں جو ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک ہوکس کریٹ ہوا ہے. وہ ذرا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.